بھارتی شہر احمد آباد میں ایئر انڈیا کا مسافر طیارہ گر کر تباہ، ہلاکتوں کی تعداد 316 ہو گئی۔ ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ، طیارے میں سوار 241 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایک مسافر معجزانہ طور پر بچ گیا۔ مسافر نے طیارے کے ایمرجنسی گیٹ سے چھلانگ لگائی۔ بچنے والا مسافر معمولی زخمی ہوا، خود جل کر ایمبولینس میں گیا۔ طیارہ اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد ہی 625 فیٹ کی بلندی سے ہاسٹل کی عمارت پر گرا۔ عمارت میں موجود 75 افراد ہلاک اور 45 زخمی ہوئے۔ زندہ بچ جانے والے مسافر وشواس کمار نے بتایا کہ سب کچھ بہت اچانک ہوا۔ اڑان بھرنے کے 30 سیکنڈ بعد طیارہ گرا۔ طیارے میں عملے کے 12 ارکان سمیت 242 افراد سوار تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ گجرات وجے روپانی بھی طیارے میں سوار تھے۔ طیارے میں 11 بچے بھی سوار تھے۔ 53 برطانوی شہری، 1 کینیڈین اور 7 پرتگالی مسافر سوار تھے۔ بھارتی طیارہ حادثے پر بادشاہ چارلس اور ملکہ کا گہرے دکھ کا اظہار۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کا دکھ اور افسوس کا اظہار اور لواحقین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ طیارہ حادثہ، احمد آباد ایئرپورٹ پر پروازیں بحال کر دی گئیں۔ بھارتی وزارت ہوابازی کا کہنا ہے کہ فلائٹ سیفٹی کے ضوابط کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، حادثہ ایسا تھا کسی کو بچانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہلاک افراد کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ ایئر انڈیا کے چیئرمین این چندر شیکھرن نے حادثے کو المناک سانحہ قرار دیا۔ متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کی۔ ایئر انڈیا کا بوئنگ 8-787 ڈریم لائنز طیارہ احمد آباد میں گر کر تباہ۔ بوئنگ کمپنی کے شیئرز میں شدید گراوٹ۔ پری مارکیٹ ٹریڈنگ میں بوئنگ کے شیئر 7.8% کم ہو کر $197.3 پر آ گئے۔ احمد آباد حادثے پر پاکستانی قیادت کا بھارتی عوام سے اظہار یکجہتی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری کا جانی نقصان پر دکھ کا اظہار۔ کہا، ہماری دلی ہمدردیاں اپنے پیاروں کو کھونے والے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ ہلاک افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ کہا، یہ سانحہ انتہائی دلخراش ہے، دکھ کی اس گھڑی میں بھارتی عوام کے ساتھ ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا بھی اظہار افسوس، متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ کہا، یہ المناک سانحہ سرحدوں سے بالاتر ہے اور ہمیں مشترکہ انسانیت کی یاد دلاتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ ہلاک افراد کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اظہار افسوس۔ بھارت کے عوام سے دلی تعزیت کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مسافروں کی ہلاکت پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی۔ کہا، ہلاک مسافروں کے ورثاء کے غم میں شریک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ متحدہ عرب امارات۔ وزیر اعظم کی صدر یو اے ای شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات۔ دو طرفہ تعاون، علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان اقتصادی اور ترقیاتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان میں اماراتی سرمایہ کاری بڑھانے پر بھی گفتگو۔ خطے اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ امن اور استحکام کی کوششوں پر زور۔ دونوں رہنماؤں نے اہم شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی کو کم کرنے میں تعمیری کردار ادا کرنے پر متحدہ عرب امارات کی قیادت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ خطے میں امن، مذاکرات اور استحکام کے فروغ میں متحدہ عرب امارات کے مثبت کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کے مثبت انداز اور تمام سطحوں پر جاری پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ علاقائی امن اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے امارات کے تعاون اور ترقیاتی منصوبوں کو سراہا۔ ملاقات میں وفاقی وزراء اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم ایک روزہ سرکاری دورہ مکمل کر کے واپس آ گئے۔ پاکستان کا امن کا پیغام پہنچایا ہے۔ امن ہوگا تو تجارت کا فائدہ ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، کشمیر اور پانی کے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ سنتاس معاہدے کی معطلی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی وفد برطانوی پارلیمنٹ پہنچا ہے۔ پاکستان کے سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں میڈیا سے گفتگو۔ بلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت پاکستانی سفارتی وفد کی بیلجیم پارلیمنٹ آمد۔ پاکستانی پارلیمانی وفد کے اراکین کی بیلجیم وزارت خارجہ کی ڈائریکٹر جنرل برائے باہمی امور برگٹ سٹیونز سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور جنوبی ایشیا میں سلامتی کی صورتحال سمیت اہم علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ وفد نے بھارت کے جارحانہ طرز عمل اور اس کے نتیجے میں خطے کی سلامتی کو درپیش خطرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔
بلاول بھٹو کی قیادت میں پارلیمانی وفد کی یورپ کے معروف تھنک ٹینک ایگمونٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جنرل ایمبیسڈر پال ڈی وٹ نے پارلیمانی وفد کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ بلاول بھٹو نے خطے میں امن و امان کی محدود صورتحال اور درپیش چیلنجز کے حوالے سے نقطہ نظر پیش کیا اور قیام امن کے حوالے سے پاکستان کی ترجیحات سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی ناظم الامور نتالی بیکر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، فریقین نے علاقائی امن اور سلامتی کے فروغ میں شراکت داری پر بات کی، پاکستان امریکہ تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے مشترکہ مقاصد کے لیے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے بین الاقوامی فورمز اور UN کی سلامتی کونسل کی رکنیت کی روشنی میں امریکہ کے ساتھ تعاون میں اضافے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سندھ کا آئندہ مالی سال 2025-26 کا بجٹ آج سندھ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا میزانیہ ممکنہ طور پر 3,400 ارب سے زائد ہوگا۔ سندھ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 10 سے 20% اضافے کی تجویز، مزدور کی کم از کم اجرت میں 5,000 روپے اضافے کی تجویز۔ ارکان سندھ اسمبلی کی تنخواہوں میں بھی اضافہ متوقع۔ اگلے مالی سال کے بجٹ میں 481 نئی اسکیمز بھی شامل کی جائیں گی۔ خیبر پختونخوا حکومت بجٹ آج پیش کرے گی۔ بجٹ کا کل حجم 2,070 ارب روپے تجویز کیا گیا۔ بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 114 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنداپور کا آج بجٹ پیش کرنے کا اعلان۔ پیغام میں کہا، صرف آئینی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بجٹ پیش کیا جائے گا۔ بجٹ بانی سے ملاقات اور ان کی ہدایات کے بعد ہی پاس کیا جائے گا۔ بانی کی واضح ہدایات ہیں، ان کی مشاورت کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ ہم بجٹ تیار کر رہے ہیں، اپنے لیڈر کی رہنمائی چاہیے۔ مجھے اپنی فائنانس ٹیم کے ساتھ اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ملاقات نہ کروائے جانے کے خلاف اسمبلی میں اپنا لاہی عمل پیش کروں گا۔ وزیر اعلیٰ KP پہلے ہی بجٹ پر بانی سے مشاورت کر چکے ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا دعویٰ، کہا KP حکومت کا بجٹ آج پیش ہوگا۔ KP حکومت کے بجٹ میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ بجٹ کے معاملے کو بلا وجہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ بجٹ ایک آئینی ضرورت ہے، پیش ہونے کے بعد اور منظوری سے پہلے بھی بانی سے مشاورت کرنی ممکن ہے۔ پنجاب کا بجٹ مکمل طور پر ٹیکس فری ہوگا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف دیا گیا۔ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہوتے ہوئے پنجاب کے عوام کو تکلیف نہیں ہو سکتی۔ پنجاب ترقی کر رہا ہے، خواہش ہے دوسرے صوبے بھی ترقی کریں۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ پنجاب میں اسکولوں سے باہر 56 لاکھ بچوں کو سرکاری اسکولوں میں لایا گیا۔ پنجاب میں 1,25,000 اساتذہ کی کمی تھی، ہم اساتذہ کی کمی کو 30,000 پر لے آئے ہیں۔ ملزم زاہد جعفر نور مقدم کا بے رحم قاتل ہے، ہمدردی کے قابل نہیں۔ دونوں لوور کورٹس کا فیصلہ متفقہ طور پر درست قرار دیا جاتا ہے۔ ملزم زاہد جعفر کی سزائے موت برقرار رکھنے کا تحریری فیصلہ جاری۔ ریکارڈ شدہ ویڈیو یا تصاویر بطور شہادت پیش کی جا سکتی ہیں۔ قابل اعتماد نظام سے لی گئی فوٹیج خود بخود شہادت بن سکتی ہے۔ امریکی عدالتوں میں سائلنٹ وٹنس اصول کو وسیع پیمانے پر تسلیم کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے کے مطابق سائلنٹ وٹنس تھیوری کے مطابق بغیر عینی شاہد گواہ کے ویڈیو ثبوت قابل قبول ہے۔ ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ اندرون سندھ اور جنوبی علاقوں میں سورج دن بھر آگ برساتا رہا۔ جیکب آباد 50، دادو، نورپور تھال سبی میں 49 ڈگری کو چھو گیا۔ بھکر، بہاول نگر، سرگودا، گجرانوالہ اور حافظ آباد میں 48 ڈگری ریکارڈ۔ لاہور میں بھی پارہ 46 سے اوپر گیا۔ شہریوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ شہر قائد میں موسم گرم اور مرطوب، گرمی کی شدت زیادہ محسوس۔ محکمہ موسمیات نے شدید ہیٹ ویو کے بعد بارشوں کی نوید سنا دی۔ آج سے ملک کے بالائی علاقوں میں بارشیں برسانے والے سسٹم کی آمد کا امکان۔ لاہور سمیت کئی شہروں میں آج سے تیز ہوائیں اور بارش برسنے کے امکان۔
عید الاضحیٰ پر اسلام آباد میں زیرو ویسٹ آپریشن پر شہریوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ افسران سے لے کر ملازمین تک سب نے ٹیم بن کر ڈیلیور کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا CDA سینیٹری ورکرز کے اعزاز میں خصوصی تقریب سے خطاب۔ محنت سے فرائض سر انجام دینے پر سینیٹری ورکرز کو خراج تحسین پیش۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مؤثر مانیٹرنگ پر سیف سٹی کی کارکردگی کی تعریف کی۔ کہا کہ اسلام آباد کو اپنا شہر سمجھ کر صاف ستھرا اور سرسبز رکھنا ہے۔